حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. اسلام کے تاریخ کے کیسے بے نظیر انسان تھے. تاریخ دا جانتے ہیں، جو دانشوران حضرات ہے، پڑھے لکھے اہل علم طبقہ ہے، وہ جانتے اس بات کو. کون تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، تاریخ اسلام کے بہت ہی بے نظیر شخص. اور انہوں نے اعمال کا کیسا ذخیرہ اکٹھا کیا. آپ کو معلوم ہے انہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. اور جتنی طاقت، جتنی قوت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کو ملی تھی، شاید کہ کسی اور صحابی کے ذریعے نہیں ملی تھی. انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اتنی زبردست انتھک محنت کی تھی. میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا. جب ان پر خنجر چلایا گیا، جسم مبارک پر خنجر چلایا گیا، جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، جسم کے اندر خون کے فوارے پھوٹ پڑے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور چور ہو گئے. لیکن اس آخری حالت میں بھی جب کہ شہادت کے بالکل قریب تھے، شہادت کے بالکل قریب ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے پوری زمین بھر کر سونا دے دیا جائے، اگر زمین بھر کر مجھے سونا دے دیا جائے، میں جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے اس کو بطور فدیہ تحفہ دوسرے کو پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. آج اگر ہمیں اور آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو زمین بھر کر سونا دینے کے لیے تیار ہوں، یا اس کے علاوہ کسی اور جملے میں کہے ہم اور آپ لپکنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن یہ کیسے صحابہ تھے کہ جن کی نگاہوں اور نظروں کے سامنے ہمیشہ جہنم کے عذاب کا خوف رہا کرتا تھا. امام ابن زوجی رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر کمالات، اوصاف حمیدہ، تمام تر خوبیوں کے باوجود کس قدر جہنم کے عذاب کا ان کو اندیشہ اور خوف تھا. اور آج کا مسلمان تمام تر گناہوں کے باوجود کتنا اطمینان بخش پڑا ہوا ہے. یہ لوگ تو گناہوں سے بالکل پوتر تھے، پاک صاف تھے، پھر بھی اتنا خوف، اتنا خوف. اور آج ہماری اور آپ کی زندگیاں سراسر گناہوں میں لت پت ہے. گناہوں میں ہم اور آپ صبح و شام